أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم تربیہ سلائیڈ میں ایک بہت ہی اہم حسن بصری کا اثر دیکھیں گے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تدبر قرآن یعنی قرآن میں تدبر غور و فکر یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کی حدود کو یعنی معنی کو ضائع کیا جائے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی عمل میں. اور یہ ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم میں نقل ہوا ہے. بہت سادہ سی بات ہے، ہم بہت دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن ہر کسی کا قول یاد دہانی کراتا ہے ہمیں کہ اصل میں ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اس کے اینڈ پر مجھے اپنے آپ کو کیسے چیک کرنا ہے. تو کیا فرما رہے ہیں حسن بصری؟ اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں ہے کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے، کوشش کر کے اس کو اچھا پڑھنے کی کوشش کی جائے، تجوید پہ فوکس کیا جائے اور سارا زور اسی پہ لگا دیا جائے، اور اس کے معنی، اس کی حدود، جو اس میں احکام دیے گئے ہیں، جو کچھ کہا گیا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، اس کو دیکھا نہ جائے. قرآن کے حقوق برابر یہ حق رکھتے ہیں کہ ان سب کو پورا فالو کیا جائے. جیسے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، ویسے ہی اس کے معنی پر عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی اس کو سمجھنا اور اس کو آگے پہنچانا ضروری ہے. ہر قرآن کا حق یہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کو پورا ویسے ہی ادا کیا جائے. تو حروف کی حفاظت کے ساتھ حدود یعنی معنی کی حفاظت بھی ضروری ہے جہاں تک ہو سکے. اور اس اثر کو آج میں نے اس لیے بھی لیا کہ آج کا ہمارا تفسیر کا بھی ٹاپک یہی ہے کہ پورے کے پورے جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر ایمان لایا جائے، اس کو قبول کیا جائے. یہ نہیں کچھ کو لے لیا، کچھ کو نہیں لیا، جس کا دل کیا وہ مان لیا، جس پہ دل نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہ مانا. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے، وہ ایک کہنے والی میں بھی ہو سکتی ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا. اچھا ایسا ہوتا ہے رمضان میں خاص طور پہ، میں نے قرآن پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، کوئی کہتا ہے 3 پڑھ لیے، اس دفعہ تو میں نے 5 قرآن پڑھ لیے. لوگ پوری گنتیوں کے حساب سے چلتے ہیں، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی عمل میں. قرآن پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، نہیں سمجھا کہ کیا حکم ہے، کیا کہا جا رہا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میرے کرنے کے کام کیا ہیں. تو قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ عمل میں. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے عملوں میں نظر آئے. اور پرفیکشن ایک دم سے نہیں آتی، یاد رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کچھ پڑھیں، جو کچھ سنیں اور آپ سب کچھ ایک دم سے کرنے لگ جائیں. لیکن اللہ کو ہماری کوشش، تڑپ، جدوجہد، خواہش ہونا مطلوب ہے. ہماری اس چیز کو کرنے کی خواہش تو ہو، شوق تو ہو، تڑپ تو ہو، دعائیں تو ہو،
کہ میں نے کرنا ہے, تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میں اس نیکی اس خیر کو کرنا شروع کر دوں گی. لیکن اگر شوق اور تڑپ ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ سب کچھ پڑھا ہوا ایک قسم کا میں ضائع ہی کر رہی ہوں. آج کی انشاءاللہ جو ہماری آیات ہیں وہ ہم نیکسٹ آیات کریں گے ہوپ فلی. لاسٹ ٹائم آپ کا لیسن تھوڑا زیادہ تھا, لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اچھی طرح سے کیا ہوگا. اگر ابھی تک آپ نے صحیح طرح نہیں کیا تو پچھلی آیات کو بھی صحیح طرح سے اس کا ترجمے کو کریں اور اس کی تجوید کو کریں نیکسٹ والی آیات کے ساتھ. پہلے ہم انشاءاللہ تجوید کریں گے. آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 87 سے 89 تک کریں گے. کچھ گروپ انچارجز کی طرف سے مجھے بہت اچھا رسپانس ملا کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے نشان بھی لگائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی بھی بہت اچھا کیا. میں چاہوں گی کہ اب کچھ عرصے کے لیے آپ اس پر محنت کریں. جو نیکسٹ میم ساکن کے رولز ہیں اس کو میں ابھی فوراً سٹارٹ نہیں کرواؤں گی. میں یہاں پہ رکی رہوں گی. جتنا اب تک ہم نے تجوید کا کیا ہوا ہے اس کو اپنے منی گروپس میں ریویو کرتے رہیں, پریکٹس کرتے رہیں, تو انشاءاللہ پھر ہم کچھ عرصے میں نیکسٹ رولز پر جائیں گے. لیکن گرامر کے اعتبار سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم باقاعدہ طور پر گرامر کو سٹارٹ کریں گے, تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے اور ہوپ فلی کہ وہ انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگی. تجوید پہ دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ نا جب میں کبھی اسٹوڈنٹس کی تجوید آ رہی ہوتی ہے گروپس میں تو میں رینڈم کسی نہ کسی کی سن لیتی ہوں. تو اس میں مجھے جو مسٹیک لگ رہی تھی کہ آیات پر تو جانے سے پہلے ہی تعوذ و تسمیہ میں بہت زیادہ مسٹیکس ہیں. اس پہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس بھی اور گروپ انچارجز بھی ضرور فوکس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان, تانا ہو, من الشیطان الرجیم کو نرجیم پڑھا جا رہا ہوتا ہے, رو کو ہیوی ہونا چاہیے. ایسے ہی بسم اللہ الرحمن, الرحمن اردو سٹائل ہے, الرحمن الرحیم یہ اردو ہے. رو ہیوی ہے, الرحمن رو یہاں پر بھی ہیوی ہے. رحیم ہا کی ساؤنڈ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. تو تھوڑا سا اس پہ تعوذ تسمیہ پہ بھی اور زیادہ پریکٹس کریں. وَلَقَدْ و ہون گول کر کے, لقد قوف موٹے حروف میں سے ہے, دال کلکلا والے میں سے ہے. آتینا الف مدہ, تی جالین, نا الف مدہ, موسل کتاب, مو واو مدہ, سل کتاب, وقفینا قف قوف ہیوی ہوگا. آگے فا سے ملانا ہے اور فا کو ادا کرتے ہوئے یاد رکھیں اوپر والے دان نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگنے چاہیے. وقفینا, فی میں یا لین ہو رہی ہے, نا الف مدہ, من بعدہ, میں اقلاب ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے خیال کرنا ہے کہ غنہ کرنا ہے. ہونٹ ہمارے بند ہوں گے لیکن مکمل طور پہ نہیں ہوں گے, ہلکی سی بیچ میں سپیس رہے گی. با عین حروف حلقی میں سے ہے. خاص طور پہ جب کسی بھی حرف کے اوپر جزم آتی ہے تو اس کا اصل مخرج پروناؤنس ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو پراپر انداز میں ہی پڑھنا ضروری ہے. بعدہ, با اس کو بعد ہی نہیں پڑھنا, بعد ہی پڑھیں گے تو گویا ہم عین کی جگہ پر حمزہ کو لا رہے ہیں اور یہ حرام غلطی ہے. تو عین نکالنے کی پریکٹس کریں, کوشش کریں. برسل, بے رو ہیوی ہے, رسل سین سیٹی والا حرف ہے. وآتینا الف مدہ, تی یا لین, نا الف مدہ, عیسی ابن مریم البینات, عی یا مدہ, سب سین سیٹی والا حرف ہے. با پہ قلقلہ ہوگا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قاف با با جیم دال حروف قلقلہ ہے. ان کے اوپر جب جزم آتی ہے, سکون آتا ہے, تو ہماری آواز میں گونج پیدا ہوتی ہے, آواز پلٹتی ہے. تو عیسب ن مریم مر رو ساکن ہے, اس سے پہلے فتح ہے, اس لیے یہ رو ہیوی پڑھی جائے گی. مریم البینات, وَأَيَّد ید دال پہ قلقلہ ہے,
وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ بروح ومدہ حل ح حروف حلقی قدس آخر میں سین آ رہا ہے. اگر ہم سٹاپ کریں گے تو سین کی آواز کلیئر ہوگی. افکلما آوا نہیں پڑھنا اس کو. اکثر فا میں لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ فا کو پراپر ادا نہیں کرتے تو وہ وا کی ساؤنڈ آ جاتی ہے. اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے خیال کرنا ہے افکلما جاءکم جا کی مت کو پراپر کرنا ہے. کم رسول بما رو ہیوی ہوگا سو و مدہ لم میں اگین اقلاب ہو رہا ہے. تنوین کے بعد با رہا ہے. بیما الف مدہ لا الف مدہ تہوى انفسكم مستكبرتم لا الف مدہ تہوا پہ مت کریں گے. فسو پہ نون پہ اخفا ہوگا. کمس تک باب تم. تو ایک ایک لفظ میں ایک ایک حرف کو غور سے دیکھ کے اس کو پراپر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِی ری یا مدہ اخفا کذبتم ذال نرمی سے پڑھا جائے گا. با پہ کلکلا ہوگا تو کذبتم. وفریقا تقتلون وفریقا تقتلون. فری یا مدہ اگین اخفا ہو رہا ہے. تق میں کلکلا ہو رہا ہے. تلون و مدہ. تو یہ پہلی آیت ہم نے کی ہے. جو نیکسٹ 2 آیات ہیں وہ آپ لاسٹ ٹائم کی طرح اپنے ہوم ورک میں کریں گے. ان کے اوپر سارے نشان لگائیں گے اور ایسے ہی اپنے گروپس میں انشاءاللہ سنائیں گے. اب قاری ابراہیم کی آواز میں سنیں. آتینا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ترجمہ دیکھیں آیت نمبر 87 سے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق 3 کمبینیشن میں 3 چیزیں ہیں وا اور لا اور قد اور تینوں مؤکدات ہیں یعنی تاکید کرنے والے ہیں کسی چیز پر زیادہ زور دینے کے لیے یہ تینوں یوز ہوتے ہیں وا بھی لا بھی قد بھی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یہاں پر وا قسمیہ ہے قسم کے لیے خاص طور پہ آ رہا ہے اور لا البتہ قد تحقیق اور البتہ تحقیق ہم یہ کئی دفعہ وَلَقَدْ پڑھ چکے ہیں. آتینا آتا یؤتی سے ہے حمزہ تایا اس کا روٹ ورڈ ہے. آتا آتی دی عطا کرنا دینا نا ہم نے دی ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب کاف تا با اس کا روٹ ورڈ ہے الف لام شروع میں اس کو پراپر کرنے کے لیے آیا ہے یعنی کہ یہ اسم معرفہ ہے. وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے یعنی ایک کے بعد ایک اس طرح فالو کرنا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک کا آنا. قاف فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور قفی یعنی پے در پے بھیجے نہ ہم نے اور پے در پے بھیجے ہم نے من بعدہی بعد اس کے من بعد کا اکٹھے ہوگا بعد اور ہی اس کے یعنی من بعدہی اس کے بعد بالرسل کئی رسول بھی ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو کئی رسول کے میننگ میں آئے گا یعنی بہت سارے رسول. الف لام شروع میں پراپر نام کے لیے ہے رسول رسول کی جمع ہے اسی لیے ہم ٹرانسلیشن میں کئی رسول کہہ رہے ہیں یعنی جمع میں اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر رسول کی جمع رسول ہی استعمال ہوئی ہے. روٹ ورڈ کیا ہوگا را سین لام اور رسالہ 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 بھی کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پیغام بھیجا جاتا ہے اس کو رسالہ کہتے ہیں. پھر ہمارے ہاں اخبار کو اس کو رسالہ اصل میں کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر دی جاتی ہے. جو پروفٹ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کئی رسول آئے کہاں پر کئی رسول آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ان سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے گئے. کون کون سے تھے بہت سارے تھے جیسے کہ الیاس علیہ السلام یونس علیہ السلام داؤد علیہ السلام پھر سلیمان علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یہ سب پہلے موسیٰ علیہ السلام سے آئے. وَآتَيْنَا اور دی ہم نے آتا وہی جس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا ہم نے اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات البینات کا لفظ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بینات کیا ہے نشانیاں واضح نشانیاں الف لام شروع میں لگا ہے اس کو پراپر ناؤن اسم معرفہ بنانے کے لیے الف تا آخر میں لگا ہے اس کو جمع شو کرنے کے لیے لیکن چونکہ البینہ الف لام با یا نون اور تائے مربوطہ ان کے تا جو اینڈ پہ لگی ہوتی ہے ہا کو لکھ کر جو تا اوپر ہوتی ہے اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. یہ اصل میں مونس کو شو کرتی ہے اور جب مونس کی جمع بنائی جاتی ہے تو ہمیشہ مونس کی جمع الف تا کے ساتھ ہوتی ہے اسی لیے یہاں پر الف تا آ رہا ہے جمع کی نشانی کے طور پہ اسی لیے ہم یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں واضح نشانیاں. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے با یا نون بین بیان بیان کرنا کیا ہوتا ہے سامنے واضح کلیئر بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے کلیئر ہو جاتا ہے تو واضح نشانیاں بھیجیں. وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی ہم نے اید
تائید ہم اردو میں بولتے ہیں ان کو تائید ملی. تائید ملنا کیا ہوتا ہے؟ مدد ملنا. تو مدد کیسے ملی؟ قوت. وَأَيَّد اور قوت دی نہ ہم نے ہو اس سے. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ یا دال. سیم ایز اٹ از. بروح القدس ساتھ روح قدس کے. بی ساتھ روح الف لام پراپر کرنے کے لیے قدس ساتھ روح القدس کے. افکلما کیا فا پھر کلما جب کبھی جب بھی. تو یہ کمبینیشن ہے اور فا اور کلما کا. کیا پھر جب کبھی. کلما حرف شرط ہے، شرط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اصل میں یہ ماضی کو مضارع میں لے جاتا ہے، یعنی جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے وہ پریزنٹ میں آ جاتا ہے. اس لیے ہم ٹرانسلیشن میں کہہ رہے ہیں آگے جاءکم آیا تمہارے پاس. جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور جاء آیا، کم تمہارے پاس. ہم جانتے ہیں کم کی ٹرانسلیشن تمہارے پاس ہوتی ہے، پلورل میں ہے یعنی تم سب کے پاس. رسول کوئی رسول. رسول اس میں نکرہ ہے. کیوں اس میں نکرہ ہے؟ کیونکہ تنوین آ رہی ہے اینڈ پر اور اسم ہے اور کامن ناؤن ہے، اسی لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کوئی رسول کر رہے ہیں. جس طرح ہم انگلش میں دا اور آ یوز کرتے ہیں پراپر کامن ناؤن کے لیے، ویسے ہی یہاں پر جب ہم رسول کہتے ہیں یہ کامن یوز کرتے ہیں تو ہم آ کی یوز کرتے ہیں، کوئی رسول. بیما ساتھ اس کے جو، بی ساتھ ماں جو. تو جب ہم اس کو تھوڑا سا جب فلوئنٹ بولیں گے ایک بامحاورہ انداز میں تو ہم کہیں گے بیما ساتھ اس کے جو لا نہیں تہوا چاہتے تھے. ہا واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے. تا شروع میں فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ لگا ہوا ہے لیکن اس کی ٹرانسلیشن تم نہیں ہوگی کیونکہ یہ واحد مؤنث کی نشانی ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن جب واحد مؤنث کے طور پر تا آتا ہے فعل مضارع کی نشانی میں تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں کی جاتی ہے. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تا شروع میں آ رہا ہے تو اس کا ٹرانسلیشن تم کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم اس کو کچھ عرصے میں دیکھیں گے. ابھی تہوا کا اشارہ اصل میں انفس کی طرف ہے، نفس کی طرف ہے. اور انفس بہت سارے نفس وہ مؤنث کنسیڈر ہوتے ہیں اور وہ واحد مؤنث میں جاتے ہیں جو بھی اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں. اس لیے وہاں پر ہم تہوا تا شروع میں لگا رہے ہیں تو تہوا کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی. سمپلی ہم کہیں گے نہیں چاہتے تھے انفسکم نفس تمہارے. نون فاسین اس کا روٹ ورڈ ہے. استکبرتم استکبر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تکبر پڑھ چکے ہیں شیطان کے ابا واستکبر میں. تو تکبر کیا تم نے. کاف باروا کبر اس کا روٹ ورڈ ہے. کبر کبریائی بڑائی، خود کو بڑا سمجھنا. فریقن فا پس فریق ایک گروہ. فا را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. فرق فرقہ ہونا، الگ الگ ہونا، بٹ جانا. کذبتم جھٹلایا تم نے. کاف ذال با جب شد کے ساتھ کذبتم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، انکار کرنا. اور جب کاف ذال کذیبا ہوتا ہے تو اس کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے. ان میں فرق رکھنا ہے آپ نے. تو یہاں پر شد کے ساتھ ہے، ذال پہ شد ہے تو کذبا یعنی جھٹلانا. کذبتم جھٹلایا تم نے. کاف ذال با اس کا روٹ ورڈ سیم ہوگا. وفریقن اور ایک گروہ کو. فا را قاف تقتلون تم قتل کرتے رہے. تا تم واو نون آخر میں جمع کی نشانی کے طور پہ ہے پلورل کے لیے اور درمیان میں رہ گیا قاف تا لام وہی اس کا روٹ ورڈ ہے. قتل تم قتل کرتے رہے. وقالو اور انہوں نے کہا. قالو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس کا روٹ ورڈ اب آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. قاف واو لام قول سے ہے. قول بات کو کہتے ہیں. قالا کیلا قالو قل سب کا روٹ ورڈ قاف واو لام ہی ہوتا ہے. قلوبنا قلوب دل.
قلب کی جمع ہے. غلف غلاف ہے یا غلاف میں ہے. غین لام فا. غلف غلاف. غلف کے دو معنی ہیں یہاں پر. ایک تو ہے اغلف کی جمع، یعنی جو غلفن ہے یہ اغلف کی جمع ہے، اور اغلف کہتے ہیں بند کو، کورڈ کو، یعنی جو غلاف کے اندر بند ہے، کور ہے، جو کچھ تم کہتے رہو ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمارے دل تو اس میں کور ہوئے ہوئے ہیں، اغلف ہے. اور کچھ دوسری ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے، غلف ہے اصل میں غلاف کی جمع، اور عربک میں غلاف کہتے ہیں خزانے کو، یعنی ہمارے دل علم کا خزانہ ہے، بہت کچھ ہمیں پتا ہے اور جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ تفسیر میں ہم اس کو اور ڈسکس کریں گے. بلکہ لعنہم، لعنہم لعنت کی، ہم ان پر، اللہ نے، بکفرہم، بی باوجہ، سبب، کفر کا فاروا کف، ہم ان کے، باوجہ ان کے کفر کے. فقلیلا ما، فقلیلا پس، کم، ما کتنا. جب کسی چیز کی ہم نے بہت ہی قلت کو بیان کرنا ہو تو ہم اس کے لیے اس طرح کر کے شدت پیدا کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. بس کتنا کم. فقلیلا ما، قلیلاً کا مطلب ہوتا ہے کم، قلیل ہونا. قلیل اور کثیر ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں. فقلیلاً بس کم، اور جب ماں آگے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کتنا کم. جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بلکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے جو اگلی ہم نیکسٹ انشاءاللہ لیسن ہوگا. بئس ما، کتنا برا ہے. بئس برا ہے ہوتا ہے، بئس ما ہو جائے تو یعنی کتنا برا ہے. تو فقلیلا ما پس کتنا کم، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. یا شروع میں آ رہا ہے وہ کے لیے، واو نون آ رہا ہے جمع کے لیے، درمیان میں کیا رہ گیا، حمزہ میم نون، امن، ایمان، وہ ایمان لاتے ہیں. ولما، ولما یہ بھی حرف شرط ہے، لما، اور جب، جاءہم آ گئی ان کے پاس، آئی ان کے پاس، ہم ان کے، تو آئی ان کے ٹرانسلیشن بنتی ہے. ہم جب اس کو کریں گے تو ہم کہیں گے آ گئی ان کے پاس. کتابن، کتبہ سے کتاب ہے، ایک کتاب، من سے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدقن تصدیق کرنے والی، مصدق یعنی تصدیق کرنے والی. جس طرح ہم کہتے ہیں مصدقہ خبر ہے، مصدقہ ذرائع سے پتہ چلا ہے، یعنی جنوں سے تصدیق کی ہوئی ہے، کنفرم نیوز ہے یہ. تو سواد دال قاد، صدق، صدق بھی کس کو کہتے ہیں، سچائی کو، یعنی سچ والی ایسی بات ہے. تو تصدیق کرنے والی ہے، لی ما، لی کے لیے، ما جو، یعنی اس کے لیے جو، یا اس کی جو، ما ساتھ ہے، ہم ان کے پاس ہے، ان کے یعنی تورات اور انجیل، ما ساتھ، ہم ان کے. وَكَانُوا اور تھے وہ، ٹرانسلیشن میں ہے اور تھے وہ، لیکن اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہم اس کو کہیں گے حالانکہ تھے وہ، اور اگر آپ کر دیں اور تھے وہ تو یہ بھی ٹھیک ہوگا. کانا، اور اس کے آگے لگا ہوا ہے واو الف، واو الف جمع کے لیے لگا ہوا ہے، جمع کی نشانی کے طور پہ. کانا کا روٹ ہوتا ہے کون، کا واو نون، یہ بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. کانا، کن، کانو، اس کا روٹ بھی یاد رکھیں، کاف واو نون. من قبلو اس سے پہلے، من قبلو اس سے قبل، اس سے پہلے. یستفتحون، فتح اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا شروع میں وہ کے لیے آ رہا ہے. الف سین تا جیسا کہ ہم جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نستعین میں کہ مدد چاہنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ کیا ٹرانسلیشن ہے، وہ فتح مانگتے تھے، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے، کفرو جنہوں نے کفر کیا. کفر اور واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. فلما تو جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما جو، عرفو، عرفو تعریف، جاننا، پہچاننا، تو انہوں نے پہچان لیا. عین رافع اس کا روٹ ورڈ ہے، واو الف آخر میں پلورل کی نشانی ہے. کفرو انہوں نے کفر کیا، کفر روٹ ورڈ ہے، واو الف
آگے جمع کی نشانی کے طور پہ ہے، تو کفرو انہوں نے کفر کیا، عرفو اور کفرو دونوں فعل ماضی ہیں، پاسٹ ٹینس ہیں، اس لیے ہم ان کی ٹرانسلیشن انہوں نے پہچان لیا انہوں نے کفر کیا کر رہے ہیں۔ بھی ساتھ اس کے، بھی ساتھ ہی اس کے، فلعنت اللہ، پس یا تو لعنت لعنت ہے، اللہ اللہ کی، لعنہ لعنت ہے، علی اوپر، الکافرین کافروں کے، ال پراپر ناؤن کے لیے ہے، جانون جمع کے لیے ہے، درمیان میں کفر تو کافروں پر، یعنی کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جمع کی نشانیاں آج تقریباً ساری ہی آئی ہیں، واو نون بھی، یا نون بھی، واو الف بھی اور الف تا بھی، ان کو ذہن میں رکھیں، جب بھی آئیں گی تو ہم نے اس ورڈ کی ٹرانسلیشن جمع میں کرنی ہے۔ اب آپ اس کی تلاوت سنیں گے اور کوشش کریں گے جو ہم نے ابھی ٹرانسلیشن کی ہے اس کو خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ تم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اچھا ہم نے سننی ہے تلاوت آیت نمبر 87 سے، یہ پچھلی آیات پہ تلاوت سٹارٹ ہو گئی۔ اگر آپ جب ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم 100% فوکس کے ساتھ سمجھے تو آپ کے لیے ٹرانسلیشن یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس ٹائم میں اس کو ہلکا لیتے ہیں، ادھر ادھر متوجہ ہیں، کچھ اور کام کر رہے ہیں، ساتھ گزار رہے ہیں کہ ابھی تو ٹرانسلیشن ہی چل رہی ہے خیر ہے، تو پھر آپ کو اچھا نہیں کرنا آئے گا۔ آپ دیکھیں گے آج کا بھی جو ہمارا لیسن ہے اس میں 50 to 70% کم از کم وہی ورڈز ہیں جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور بہت کم ہیں جو کہ نئے آئے ہیں، اور جو نئے آ رہے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر تھوڑا سا وہ اور کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں مشکل نہیں ہوگی، مشقت نہیں ہوگی۔ اور جتنا آپ خود سے پریکٹس کریں گے، ضمائر کو دیکھیں گے، پروناؤنس کو، کیونکہ اکثر لوگ پروناؤنس میں غلطی کرتے ہیں، اکثر لوگ فعل ماضی اور فعل مضارع یعنی کہ جو وربز ہوتے ہیں ان کو غلط، ماضی کو مضارع میں بتا رہے ہوتے ہیں، مضارع کو ماضی میں، ان کی مسٹیکس آپ کی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہوں گی اگر آپ کو نشانیاں صحیح طور پہ سمجھ آ جائیں۔ آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ تفسیر انشاءاللہ آج ہم کریں گے لاسٹ آیات کی، آیت نمبر 84 سے 86۔ پہلے ایک دفعہ دوبارہ سے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ،
اور تم اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، پھر اقرار کیا تم نے. وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے ہو. ثم، پھر، انتم ہؤلاء، تم وہی لوگ ہو. تقتلون انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل کر ڈالتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم ایک گروہ کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا کہ تم ان کو وہاں سے نکالو ہی، ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو نہیں بدلہ اس کا جو کوئی کرتا ہے تم میں سے یہ، الا مگر خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی دنیا خرید لی، دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، تو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ یہود قبائل نے جب اپنی کتابوں میں وہ تمام نشانیاں پڑھی جس کے اندر یہ تفصیل موجود تھی کہ آخری نبی کس جگہ آئے گا، جو کہ مدینہ سے متعلق تھی، تو وہ لوگ مدینہ میں منتقل ہو گئے اور وہ بے چینی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. اس دوران جب وہ وہاں پر منتقل ہوئے، ان کے جو بڑے 3 قبائل تھے وہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے، جو کہ مدینہ میں رہ رہے تھے. بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، آپ ان کا ہسٹری میں بہت زیادہ پڑھیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ قبائل جا کر مدینہ میں آباد ہوئے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرتے، اتحاد کرتے اور مل کر رہتے. لیکن انہوں نے وہاں پر بسنے والے مدینہ کے جو لوگ تھے، جو کہ اوس اور خزرج قبیلہ تھا، اس کا ہم بچپن میں اپنے اسلامیات کی بکس میں اور بہت جگہوں پہ پڑھتے آئے ہیں کہ اوس اور خزرج 2 قبائل تھے، ان کے درمیان بہت زیادہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں اور بہت دشمنی تھی. اور اسلام کے آنے کے بعد انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے درمیان یہ ختم کرا دیں اور سب کچھ ہو جائے تو ہم اس سے بڑا کوئی آپ کا احسان نہیں ہوگا، اور اس قسم کی جو ورڈنگز آتی ہیں. اب کیا تھا، اوس اور خزرج 2 مشرکین قبائل تھے. ان کے آپس میں ہر آئے دن لڑائی جھگڑے جنگیں رہتی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے 5 سال پہلے جنگ بعاث ہوئی تھی، جس میں شدید ترین خون خرابہ ہوا تھا. ابھی جو یہود قبائل تھے یہ بجائے اس کے کہ خود اتحاد کرتے، ان میں سے 2 ایک قبیلے کے ساتھ مل گئے اور ایک قبیلے کے ساتھ مل گیا. تو یعنی جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو یہ یہود ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے. اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب اینڈ پر جن کے پاس یعنی جو جیت جاتا، ان کے پاس جو قیدی آتے، ان کو خود ہی وہ پیسے اکٹھے کر کے فدیہ دے کے چھڑاتے. اور کیوں یہ کرتے تھے وہ؟ کیونکہ یہ سامنے والا نمائشی عمل تھا، لوگوں کے سامنے یہ شو کرنے کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. یعنی 3 باتیں تو نہیں مانی. کیا کیا حکم تھے؟ 4 احکام تھے جو کہ بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے. کون کون سا؟ خون نہ بہائیں گے، لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، گھروں سے نہیں نکالو گے، جلا وطن نہیں کرو گے. وہ بھی وہ کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ اور انہیں منع کیا گیا تھا کہ ظلم و زیادتی میں مدد نہیں کریں گے. وہ ایک دوسرے پر تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان آتے. اور جو چوتھا ایک تھا
وَإِن يَأْتُوكُمُ السَّارَةُ تُفَادُوهُم، تو یہ اس کو پورا کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی حرام تھا، ان کے ساتھ جنگ کرنا ہی حرام تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو تو مانتے ہو اور ایک حصے سے انکار کر دیتے ہو؟ ایسا کرنا، کچھ حصے کو مان لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا، اس کا نقصان کیا ہے؟ آیت کا اگلا حصہ ہی بتا رہے ہیں۔ تو اور کیا بدلہ جزا اجر ہوگا اس کا جو ایسے کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کی دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں وہ شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس کا جو اچھا کیا ہوا عمل ہے، یعنی جو ایمان والا عمل ہے، وہ بھی ضائع ہو جائے گا اس وجہ سے، اس کی باقی چیزوں میں کفر اور انکار اور نہ کرنے کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ان آیات میں ہمارے لیے خاص طور پہ کچھ اسباق ہیں، ہم ان پہ تھوڑا سا غور کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب آیت سٹارٹ ہو رہی ہے، آیت نمبر 84، تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یہ نہیں کہا گیا، اور نہ یہ کہا گیا ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ تم خون نہیں بہاؤ گے اور تم اپنے نفسوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی کہ امت مسلمہ جو بھی امت ہے، جس طرح بنی اسرائیل کی امت تھی، وہ ایک فرد واحد کی طرح انہیں قرار دیا گیا ہے کہ وہ سب اکٹھے ہیں۔ ان میں سے کسی اور پر ظلم کرنا گویا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، کسی اور کو تکلیف دینا گویا اپنے آپ کو تکلیف میں مشقت میں ڈالنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب اس کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار ہوتا ہے۔ سر میں درد ہو رہی ہے، سارا جسم فیل کر رہا ہوتا ہے، بخار ہو جائے سارے کو فیل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں درد ہو، ٹانگوں میں درد ہے، باقی سارا جسم بھی اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ کسی پر بھی، چاہے گروپ کی شکل میں ہو، چاہے انفرادی طور پر ہو، کسی اور کو تنگ کرنا، اس پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، گویا اپنے اوپر ہی ظلم و زیادتی کرنا اور خود کو ہی نقصان پہنچانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانا، انسانی خون بہانا نہایت نہایت بڑا گناہ ہے، اور اس کا بہت ہی واضح طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 93 مکمل اس کے بعد کوئی رہتی ہی نہیں گنجائش بیان کر دیتی ہے۔ اس کی تفصیل کیا آتا ہے آیت میں؟ سورہ نساء آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، تو اس کی جزا جہنم ہے، خالدًا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ہوا اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اس نے لعنت بھیجی اس پر، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ تو کسی مومن کو قتل کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ قیامت کے دن میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ خون ہے، کہ جس نے کسی کا خون بہایا ہوگا اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، بالکل اس طرح جیسے تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح، یعنی جو حج کا 10 ذی الحجہ کا دن تھا، تمہارے اس مہینے اور اس شہر کی حرمت کی طرح، جس طرح ہم اس کو حرم سمجھتے ہیں اور کعبہ کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور ہم یہ ناپسند کرتے ہیں کہ وہاں پر کسی قسم کی بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو، ہر چیز وہاں پہ حرام ہے، حرمت والی ہے، باعزت ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کی 3 چیزیں ہم پہ حرام کر دی گئی ہیں۔ کیا کیا؟ جان، مال، عزت۔ کسی کی جان لینا، قتل کر دینا ہم پر حرام ہے۔ کسی کا مال لے لینا، ضروری نہیں پیسے لیے جائیں، کسی کی کوئی بلانگنگز ہے، کوئی چیز ہے، کچھ ہے،
وہ उससे पूछे बगैर उठाकर इस्तेमाल कर लेना, उससे ले लेना, ये भी उसी में है, ठीक है? वो हराम किया गया। और तीसरा इज़्ज़त हराम है। किसी की इज़्ज़त उछालना, किसी के बारे में कोई बात कहना, किसी का मज़ाक उड़ाना, किसी पर हँसना और किसी की तहक़ीर करना और लान-तान करना और इस किस्म के जितने भी अमाल हैं, वो सब हराम कर दिए गए हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझें, क्योंकि हम ना शायद कत्ल को तो फिर भी कुछ अहमियत दे देते हैं और अब तो ख़ैर वो भी नहीं रही, क़ुर्ब-ए-क़यामत की निशानियों में इंसानी खून बहुत सस्ता हो गया, जिसका जैसे दिल करता है वो मारता है। लेकिन फिर भी आम आवाम में हम उसको फिर भी कोई बड़ी चीज़ समझते हैं। इसको इस तरह से समझें कि हम जानते हैं कत्ल करना हराम है। हम जानते हैं शराब पीना हराम है। हम जानते हैं सूद लेना हराम है। हम जानते हैं सूअर का गोश्त खाना हराम है। ठीक है? ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। इसी तरह दूसरे की इज़्ज़त लूटना भी हराम है। उन सबको रखें और इसको साथ रखें और सोचें, दूसरे पे तंज़, मज़ाक और बातें और जुमले कसना और मज़ाक उड़ाना, ये हम पे हराम किया गया है। हमें इजाज़त नहीं है कि हम किसी दूसरे के बारे में ऐसा कुछ कह सकें या कर सकें। तो दूसरी बात हमें ये सीखने को मिली कि इंसानी खून, उसको बहाना और फिर उसमें इंसानी खून के साथ हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये बताती है कि जान, माल और इज़्ज़त तीनों हराम कर दी गई हैं। फिर किसी को घर से निकालना, ये भी अल्लाह के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा है। इसीलिए इसका ख़ास तौर पे ज़िक्र है, वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम। अपने नफ्सों को घरों से नहीं निकालोगे। अच्छा, एक तो बड़े पैमाने पर है, किसी ग्रोह ने किसी दूसरे ग्रोह को निकाल दिया, जिला वतन कर दिया। एक है इनफरादी ज़िंदगी में, आजकल कितनी जगहों पर और कितनी नित नई कहानियाँ हैं और मज़ालिम हैं। औरतों को किस तरह घरों से बेघर कर दिया जाता है, चाहे डाइवोर्स देकर, चाहे बच्चे लेकर कोई और ज़ुल्म ज़्यादती करके। याद रखें, अगर आप जानते हैं कि आपके साथ रहने वाली भाभी, आपके साथ रहने वाली नंद, जेठानी, देवरानी या कोई भी रिलेशन है और उन पर ज़ुल्म हो रहा है और आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो आप उसमें शरीक हैं। आप उनको घर से निकालने का बाइस बन रहे हैं। होता क्या है कि मर्द सुबह से गया हुआ शाम को घर आता है। अब जो सास-बहू में से, जो देवरानी-जेठानी में से और जो इस तरह नंद-भाभी में से जो ज़्यादा चरब ज़ुबानी कर सकती है, ज़्यादा अच्छे अल्फाज़ का इस्तेमाल कर सकती है, वो अपनी बातों से कायल कर लेती है, आज दिन में ये कुछ हुआ, चाहे वो ना हुआ हो। और वो सब कुछ साबित कर दिया जाता है और हो जाता है। और उसके ज़रिए से और एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि घर से निकाल दी जाती है या डाइवोर्स तक मामला पहुँचता है या घर खराब हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी अगर घरों में कहीं पर हो रहा है, तो याद रखें हमें हक़ का साथ देने का हुक्म है। कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें मैं भी शरीक होंगी, अगर मैं खामोश हूँ, अगर मैं हक़ का साथ नहीं दे रही। अच्छा, कभी मैं कुछ कह नहीं रही होती लेकिन अगर जो गलत बात है ना उस पर मैं खामोश हो जाती हूँ या मैं उसकी गवाही बन जाती हूँ कि हाँ, हुआ होगा। जो मेरा ज़्यादा करीबी होता है उसका मैं साथ देती हूँ, जो दूर वाला है उसका नहीं देती। या जिसके साथ बनती नहीं है, उसका मैं कहती हूँ अच्छी बात है इसके साथ ऐसे हो। तो ये भी घर से निकालना, दूसरे का घर खराब करना, उसमें आप भी हिस्सेदार होंगे, याद रखें। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख़्याल किया जाना चाहिए। इन सारी बातों के बाद सबसे अहम चीज़ जो कि इस आयत में है, इस पूरे वीक में ना ये वाले जो हिस्सा है आयत का, ये मेरी ज़ुबान पे रहा और मैं चाहूँगी कि आप सबकी इस वीक में आपकी भी ज़ुबान पे रहे और आप बार-बार अपने आप को ये याद दिलाएँ, अफ़तुमिनून बिबअदिल किताबि व तकफ़ुरून बिबअद, बहुत अहम हिस्सा है। क्या फिर तुम बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज़ को छोड़ देते हो? हम में से हर एक को खुद को चेक करने की ज़रूरत है। ये हुक्म मिला बनी इसराइल को और हमें बिल्कुल इसी तरह का हुक्म ही आगे चल के मिलेगा। कुरान में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते।
جو پسند آیا وہ لے لیا، جو نہیں پسند آیا وہ چھوڑ دیا، جو حکم ماننے کا دل کیا وہ مان لیا، جو نہیں ماننے کا دل کیا اس کے لیے ہیلے بہانے کر لیے۔ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ہم مانیں جو کچھ قرآن میں ہے، سب درست ہے، سب صحیح ہے۔ میری عقل کم ہے، اگر مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی حکم، جان بوجھ کر مخالفت کرنا، تو جو بھی ہم نے اگر اچھا بھی کیا ہے وہ بھی ضائع، کیونکہ آیت اگلی کیا کہہ رہی ہے، جو ایسا کرے گا، کچھ پر ایمان لائے گا، کچھ کو چھوڑ دے گا، تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اس کے لیے، اور آخرت میں وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کیوں لوٹائے جائیں گے؟ کیونکہ وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے، وہ بار بار نکلنے کی کوشش کریں گے اور وہ واپس لوٹائے جائیں گے اس میں شدید عذاب کی طرف۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں سیرہ میں، اگر آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہو، تو ان تینوں قبائل کا حشر کچھ ایسا ہی ہوا کہ دنیا میں ان کی شدید رسوائی ہوئی۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر جلا وطن کیے گئے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ بنو قریظہ نے سبق جب نہ لیا تو ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو دنیا میں انہوں نے رسوائی دیکھی، اور آخرت میں تو شدید ترین عذاب ہے۔ تو فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ اور بعض کرتے کام کون سے ہیں؟ نمائشی، جس میں واہ واہ ہو، جس میں سب لوگوں کو پتہ چلے، جس میں تعریفیں ہوں، اکثر ہم ویسے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو خود کو چیک کرنا ہے، کیا مجھے نمائشی ظاہری نیکیوں کا شوق تو نہیں ہے کہ جس سے عزت بنے، واہ واہ ہو؟ کہیں مجھے خفیہ چھپی ہوئی نیکیاں کرنا مشکل تو نہیں لگتا؟ کیونکہ وہاں پہ اپریسیشن نہیں ہوتی نا۔ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کام کرنا آسان ہے، اسٹیج کے پیچھے کام کرنا مشکل ہے۔ اچھا، سب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ آسان ہے، سب کے پیچھے یعنی کوئی بھی موجود نہیں ہے، مثلا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی جگہ ہے جہاں پہ دین کا کام ہوتا ہے، وہاں پہ پھر صفائیاں کرنا، وہاں سب کچھ کلیئر کرنا، فنکشن کے درمیان یا اس ٹائم پہ تو آپ ہر جگہ پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے ارینجمنٹس اور اس کے بعد میں جو سب کچھ سنبھالنا اور کرنا ہے وہاں پر آپ موجود نہ ہوں، آپ کو وہ کرنا نہیں پسند، آپ کو جو مین مین سامنے سامنے کام ہے وہ پسند ہے، پھر خود کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ خفیہ نیکیاں بے پناہ اجر کا باعث ہے، انسان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، کیونکہ وہ کوئی نہیں جانتا ہوتا نا، صرف اللہ کے اور آپ کے درمیان ہوتی ہے۔ کسی کو نہیں پتا آپ نے کیا خیر، کیا بھلائی، کیا کیا کیا۔ تہجد کی نماز کی فضیلت نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اسی لیے ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کسی کو نہیں پتا چلتا، صرف میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، خاموشی ہے۔ تو چھپی خفیہ نیکیاں، پھر اسی وجہ سے ہوتا کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ ہم دنیا کی زندگی کی محبت اور فائدوں کی وجہ سے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب بہت سے فتنے ہوں گے رات کے اندھیرے ٹکڑے کی طرح۔ ایک شخص صبح ایمان کے ساتھ کرے گا لیکن شام کو کافر ہوگا، شام ایمان کے ساتھ کرے گا، صبح کو کافر ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں اس کا ریزن کیا بتایا گیا؟ کیونکہ وہ دنیا کے فائدوں کی خاطر دین پر کمپرومائز کر لیتا ہے، جہاں پہ دنیا کا فائدہ نظر آیا وہاں پہ دین چھوڑ دیا، جہاں پہ اپنی دنیا کچھ خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آئی وہیں پہ دین چھوڑ کر اس پر چل پڑے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آج ہمیں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نماز روزہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، بیٹھنا، شادی بیاہ، فوتگی، لباس، ہر چیز مخالف ہے۔ نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، لیکن ساتھ ہی ہندوانہ رسم و رواج، شادی بیاہ میں نکاح تو سنت کے مطابق اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے نکاح کرنا، لیکن اس کے اندر کیا کچھ لے آئے ان یہود کی طرح، سارا کچھ اپنی مرضی کا کر لیا، اور ایک چیز کا یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں، نکاح کرنے لگے اللہ کا حکم ہے، اور اس کے اندر کیا کیا کچھ بے حیائیاں اور خرافات لے آئے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جسے اللہ نے منع کیا ہے، وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ فوتگی ہوتی ہے، دفنانا ہے، ٹھیک ہے جنازہ لے کے جائیں گے، اس کے آگے پیچھے ہندوانہ رسومات اتنی آ چکی ہیں، اتنا کچھ بیچ میں شامل ہو چکا ہے
ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اور ہم ان کو ایسا دین کا حصہ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی اگر بتائے بھی کہ یہ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہمیں غلط بتایا جا رہا ہے۔ پھر آپ لباس میں دیکھیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، لباس میں ہمارا کیا رویہ، کیا حال ہے، کیسے کپڑے ہیں ہمارے۔ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ نے کوئی ایک اسپیسیفک ہمیں ڈریس کوڈ یہ نہیں کہا کہ یہ اس طرح کا ہی پہننا ہے، شلوار قمیض ہی پہننی ہے یا گاؤن اس طرح کا ہی پہننا ہے، بلکہ کچھ شرائط بتا دی ہیں، بس اس طرح کا یہ چیزیں کور ہونی چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، جیسا مرضی پہنو۔ اس سے بڑی سہولت بھی کوئی ہو سکتی تھی؟ سی تھرو نہیں ہونا چاہیے، ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا سی تھرو، ہمارے دوپٹے آج کل کے جتنے مہنگے سوٹ ہیں ان کے ساتھ کے دوپٹے دیکھ لیں کتنے پتلے ہیں، نیٹ کیا جالی اور کیا کیا کچھ آرگینزا اور کیا کیا کچھ شامل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ہماری گرمی ساری ہمارے بازوؤں پہ لگتی ہے، ہمارے بازو چھوٹے ہو گئے۔ پھر ٹراؤزر کیسے آ گئے اور اس میں کیسے کیسے ڈیزائننگ اور کٹس آ گئے اور کیا کیا کچھ نہیں شامل کر لیا۔ اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اگر گاؤن پہن بھی لیا تو افسوس کے ساتھ بہنیں جب گاؤن پہنتی ہیں تو اس میں بھی اتنی زیب و زینت ہوتی ہے کہ شاید اس کے بغیر اتنی اٹریکٹیو نہ لگتی ہوں جتنی وہ پہن کے لگتی ہیں۔ اس کے اندر جتنا کچھ امبرائڈریز اور چمکنے والی چیزیں لگنے لگ گئی ہیں۔ تو لباس، پھر اس کے بعد کھانا کھلانا سنت ہے، اچھی بات ہے، کھانا کھلائیں، سب کو کھلائیں، لیکن اس میں مکس گیدرنگز کرنا، پھر اس میں اور خرافات ہونا۔ پھر کھانے پینے کا ایشو اتنا بڑا ہے اس وقت کا کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہوئے ہم کہتے ہیں شراب نہیں پینی، سور نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن ہم باقی چیزوں میں دیکھتے ہی نہیں کہ کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ یہ اگزامپل دے چکی ہوں اور میں بہت سارے لوگوں کو بتا چکی ہوں، اب تو میری بیٹی ماشاء اللہ 6.5 کی ہو چکی ہے۔ جب اس کی برتھ کے بعد اس کو کچھ ایسی پرابلم تھی کہ اس کو فارمولا سٹارٹ کروانا تھا، تو ہم یہاں کا مشہور برانڈ ہے سیمیلیک، ہم نے وہ فارمولا سٹارٹ کروایا اور کچھ اس کے کچھ ایسے ایشوز تھے کہ ہمیں وہ فارمولا سیمیلیک کی ڈفرینٹ چینج کرنے پڑے۔ تو ہمیشہ ہم یو ڈی دیکھ کے لیتے تھے کہ وہ حلال ہو، اور ہم اس میں کہیں پر ہمیں یہ شک تھا ہی نہیں کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو سیمیلیک کے ہی ایک اسی طرح سے ایک لے کر آئے، اس کی ڈفرینٹ اسی میں چینج کرتے ہوئے، تو اس پہ یو ڈی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اور شاید آپ جانتے ہو کہ کوشر جو سرٹیفائڈ حلال ہے، جوئش یہ ہے برانڈ، اور اس کی چیزیں حلال ہوتی ہیں، اس اعتبار سے حلال ہوتی ہیں، حلال کی ٹرم میں اس اعتبار سے یوز کر رہی ہوں کہ پورک وغیرہ یوز نہیں ہوتا ہے ان کی جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان میں، اور وہ جو ان کے جو اللہ کے احکامات ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور اس میں وہ انہوں نے اسٹرکٹ رولس فالو کرتے ہیں، تو اس پہ یو ڈی نہیں تھا۔ تو میرے ہسبینڈ نے ان کو فون کیا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ باقی سب جو اس کے ڈفرینٹ ہیں ان میں موجود ہے لیکن اس میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اس میں پورک کے انزائمز موجود ہیں، اس وجہ سے اس پر یو ڈی نہیں مینشن ہے۔ ایک بچے کا فارمولا اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، بریڈ میں موجود ہوتی ہے، چیز کتنی زیادہ ایسی موجود ہے جو کہ جس میں کہ پورک کے انزائمز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ چپس آ رہی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہر چیز ایسی ہے اس وقت کہ جس کا یہ مسئلہ ہے، جس میں یہ ایشو موجود ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے ہماری اکثر مسلم کمیونٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں لیتے ہوئے کیا لینا ہے، وہ سٹورز پہ جاتی ہے اور سب کچھ لیتی ہے، حالانکہ ہم اس وقت اس دور میں ہیں کہ اتنی زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے۔ اسکین حلال اس ٹائم ڈفرینٹ ایپس موجود ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی نیٹ پہ سرچ کریں آپ آرام سے جان سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسے انزائمس تو نہیں ڈلے ہوئے، ہر دوسری چیز کے اندر ایسے انزائمس موجود ہیں، ہر چیز میں، الا ماشاء اللہ۔ تو ہم کیا کھاتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہوئے صرف اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ماننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی ماننے کی کوشش کرتے ہوئے ایسا ہو جائے، کبھی غلطی سے کچھ ایسا لیا جائے وہ الگ ہے، لیکن کوشش ہی نہ کی جائے اور کہا جائے اتنا بھی دین میں سختی نہیں، اب کیا ہے سب کچھ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
یاد رکھیں کہ جتنا دین میں داخل ہو جائیں گے اتنی ہی خیر ہوگی۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو کچھ اچھا کر ہی نہیں رہے ہیں، جو اتنا نہیں کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اچھا کرنا بھی سارا فالتو ہے، بیکار ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خیر کر رہے ہیں وہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ یہ سب تو نہیں کر سکتے۔ اب روزہ نہیں مجھ سے رکھا جاتا تو نماز بھی نہ پڑھو، نماز نہیں پڑھی جاتی تو روزہ نہ رکھو۔ اب میں دوپٹہ نہیں لے سکتی، حجاب کرنے کے میری نہیں ہے تو میں اب کیا نماز پڑھنے، میری نماز بھی کون سا قبول ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں، جو نہیں کام کر پا رہے، اس کو ماننے کی کوشش اور تڑپ ہو، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گاڑی میں اگر آپ پورے داخل نہ ہوں، آپ کے نہیں ایک پاؤں میں باہر رکھوں گی ایک اندر رکھوں گی، ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو ایسا ہی معاملہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ کو مطلوب ہے کہ ہمارا سوچنا، دیکھنا، سونا، کھانا، پینا سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر میں نے خود کو آدھا بیچا تو مجھے آدھی قیمت ہی ملے گی۔ اور کبھی مجھے یہ خیال آیا کہ جو کچھ میں دے رہی ہوں، جو کچھ میں اللہ کے سپرد کر رہی ہوتی ہوں اپنے جسم میں سے، اور اپنی جو مجھے جو کچھ رزق ملا ہوا ہے، وہ اصل میں دیا ہوا کس کا ہے؟ اگر وہ چاہے تو وہ کسی وقت بھی چھین سکتا ہے۔ جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حقیقتاً یہ بات ہے۔ تو ایمان فل سبمیشن مانگتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کچھ ادھر کا کر لیا، ہندوؤں کی دیوالی بھی منا لی اور کرسچنس کا جا کر وہاں پہ کرسمس بھی منا لیا، اور ان کے ساتھ فلاں چیز منا لی، ان کے ساتھ فلاں منا لی، اور ہم اپنے ایمان پر ہیں۔ کفار نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، چلو ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے کرو، ایک سال بس تم ہمارے بتوں کی مان لینا، ایک سال ہم تمہارے اللہ کی مان لیں گے۔ مان لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سورہ کافرون نازل ہو گئی تھی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم میرے رب کی عبادت کرنے والے۔ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اس پر جم جائیں، خاص طور پہ عقائد اور ان چیزوں کے معاملے میں۔ ایسے لینیٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو یہ لینیٹ ہونا آتا جا رہا ہے نا، سب دین اچھے، سب کچھ اچھا، سب کو دیکھو، سب کو دو، سب کی خیر ہے، نہیں۔ اللہ نے دین اسلام کو پسند کیا اور اللہ کے نزدیک وہی اصل دین ہے۔ تو میرے جسم کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی میں استعمال ہوں گے تو وہ پورا کا پورا میرا جسم دین میں داخل ہوگا، ادروائز نہیں۔ تو اللہ ہمیں ان فرقہ واریت سے، ان چیزوں سے بچائے جس کے پیچھے لگ کر ہم اکثر صحیح احادیث، صحیح چیزوں کو بھی انکار کر دیتے ہیں۔ صحیح حدیث سامنے دکھا دی جاتی ہے، قرآن میں لکھا دکھا دیا جاتا ہے، لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کا فرقہ یہ نہیں کہتا، کیونکہ ان کے فرقے کے بزرگ یہ نہیں کہتے۔ تو اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، ہمیں صحیح طور پر کتاب کو ماننے کی، اس کو جہاں تک ہو سکے، جو آتا ہے نا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا ڈر اختیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ ہم سے یہ نہیں کہا گیا 100%، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی کوشش ہے اتنا تو کرنے کی کوشش کریں نا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم سے قبول کرے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس کی تلاوت سنیں اور پھر ہم انشاءاللہ مکمل کریں۔ معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من
يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آپ نے کیا سیکھا اس کو ضرور مین گروپ میں شیئر کریں اور اپنے اٹینڈنس مارک کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.